بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ٹاپک ہمارا جو ہے اس میں آج ہم دیکھیں گے نماز کی سنتوں کا بیان۔ اس میں ام حبیبہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ابھی ہم نے پہلی ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، دو چیزیں آج ہمیں پتہ چل گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں جانا تو کیا ایک چیز تھی؟ قل هو اللہ احد کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 3 دفعہ 10 ٹائمز 10 ٹائمز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے، اس کے لیے بنائیں گے۔ آج اب دوسری چیز ہم نے کیا پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نماز کے علاوہ، یعنی کہ جو فرض رکعتیں ہم پڑھتے ہیں ان کے علاوہ 12 سنتیں دن میں اگر ہم پڑھ لیں تو وہ بندہ جو ہے اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ وہ سب کو، آئی ہوپ کہ سب کو وہ 12 رکعتیں تو پتہ ہی ہوں گی نا۔ اب اس میں ایک جو جیسے ایک یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفل نماز جو تھی ان کا کیا حال تھا، یعنی کہ ہمیں بتائیں وہ کیسے پڑھتے تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ یعنی کہ مسجد میں جماعت میں فرض پڑھتے تھے، جبکہ 4 سنت گھر سے پڑھ کے جاتے تھے۔ اچھا، یہ غور کرنے والی بات ہے، 4 سنت یہ ہمارے لیے سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نفل پڑھتے تھے نا، کیونکہ ہم تو ان کی پہ عمل کر رہے تو اس لیے سنت ہے۔ اچھا، تو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو ہے نا کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، پھر وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے باہر جا کے مسجد میں، پھر دوبارہ گھر آتے اور آ کے 2 سنت پڑھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے، یعنی کہ وہ سارے نفلوں کا بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے پہلے ظہر کے بھی کیا کیے کہ 4 سنتیں گھر سے پڑھ کے گئے، وہاں فرض مسجد میں پڑھے، پھر 2 سنت گھر آ کے پڑھے، پھر انہوں نے اگلی نماز مغرب میں بھی یہی کیا کہ فرض پڑھے مسجد میں جا کے، واپس گھر آئے 2 سنت اپنے گھر میں پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء میں کیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھتے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اور پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتے تھے، اور جب صبح نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے۔ یہ پورے ڈے کی ان کی تھی کہ کیا کیا سنتیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیوں؟ وہ کہا کرتے تھے کہ کچھ نماز کا حصہ گھر میں بھی پڑھا کرو تاکہ آپ کی گھروں میں بھی برکت رہے، کیونکہ ورنہ وہ گھر جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی نا قبرستان ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کیں، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت جمعے کے بعد پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 2 رکعتیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ جب ہم کوئی بھی نفل نماز پڑھیں گے نا تو 2 کر کے پڑھیں گے، آپ 4 نہیں پڑھیں گے نا۔ جی، سنت کی بات ہو رہی ہے نا، نہیں فرض نہیں، فرض آپ نے ظہر کی نماز 4 فرض اکٹھے پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرض ہوتے ہیں اکٹھے پڑھیں گے، جو سنت یا نفل آپ نماز پڑھیں گی 2 کر کے پڑھیں گے۔ اور ہم جی عشاء کی اگر شروع کی آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے،
ہاں 4 ہی پڑھنی ہے. اور یہ والی جو سنت ہے جو ہے نا ظہر کی نماز کی جو سنتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے سنتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے موقدہ، ایک غیر موقدہ ہوتی ہیں. موقدہ کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرح سے فرض کے برابر ہی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. ظہر سے پہلے 4 جو سنت ہم پڑھتے ہیں وہ ہیں کہ وہ آپ کو پڑھنی ہے. عصر سے پہلے جو 4 ہیں اور عشاء سے پہلے 4 ہیں آپشنل ہیں، غیر موقدہ ہیں، یعنی کہ وہ اگر پڑھیں گے تو آپ کے لیے اجر ہے. ہاں تو یہ ہے کہ عشاء کی ہاں ظہر کی لازمی پڑھنی ہے نا، اور اس کے بعد عصر یا عشاء کی جو ہیں وہ شروع کی آپ کے لیے آپشنل ہیں. لیکن وہ بھی جب آپ پڑھیں گی 2 کر کے پڑھنی ہے. ظہر سے پہلے کی 4 سنت پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اچھا اب ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے جو مجھے نہیں پتہ تھی، بعد میں کافی عرصے بعد پتہ چلی، جب تب سے پھر میں نے اس کو شروع کیا. ایک مغرب کی نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو 3 فرض پڑھتے ہیں نا. مغرب سے پہلے بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ عصر اور مغرب سے پہلے کچھ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ مغرب کی نماز جو 3 فرض ہم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 2 سنت پڑھا کرتے تھے. میں نے کہا نا نہیں پتہ تھی، یہ چیز نہیں پتہ. ہاں مغرب کے فرض ہم ہمیشہ فرض سے ہی شروع کرتے تھے، تو مغرب کے فرض نماز سے پہلے 2 سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ عبداللہ بن مغفل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹائم کہا ہر اذان اور تکبیر کے درمیان 2 رکعت نماز ہے. 3 دفعہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات 3 ٹائم رپیٹ کرتے تھے نا تو اس کا مطلب تھا کہ دس از ویری امپورٹنٹ. اس چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے وہ ہر بات 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے، جو انہیں اہمیت کا احساس دلانا ہوتا تھا جب انہیں، یعنی کہ ہر اذان اور تکبیر. اذان کا ٹائم ہو گیا، اب مغرب کی جیسے ہے اذان ہوئی اور تکبیر کا مطلب کہ جب جماعت شروع ہونے لگی ان کے درمیان 2 رکعت ہیں. تو اسی طرح مغرب میں بھی جیسے ہی اذان ہوگی، اذان کے بعد، یہ اذان سے پہلے نہیں ہے کہ مغرب کا ٹائم ابھی ہوا نہیں تو آپ پہلے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتی نماز، لیکن جب مغرب کی اذان ہو گئی یا مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ 2 رکعت، آپ وضو کر کے آئیں، آپ 2 رکعت پڑھیں سنت. اور آپ اگر وضو فریش کر کے آئے ہیں تو آپ اس میں ساتھ تحیت الوضو کی بھی نیت ایڈ کر سکتے ہیں. تو وہ اسی میں پھر آپ اس کو سنت کے ساتھ اب آپ یہ کریں تو آپ کو دونوں کا ہو جائے گا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ ہر اذان اور تکبیر کے درمیان 2 رکعت نماز ہے. چوتھی بار فرمایا 3 دفعہ یہ بتا کے، 4تھ ٹائم انہوں نے کہا جس کا دل چاہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں اگر اس کو کہہ دوں، یہ نہ اگر وہ بولتے تو وہ بھی پھر ایک فرض کی طرح بات ہو جائے، لازمی ہو جاتی. تو انہوں نے آپ کے لیے کہہ دی کہ ہو سکتا ہے کچھ کے لیے یہ چیز مشکل ہو جائے. جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا مغرب سے پہلے 2 سنت، یہ مسلم کی حدیث ہے. اب ایک اور اس میں سیدنا انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا، ہم سب ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے. لوگ اس کثرت سے یہ 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی کہ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے نا تو بہت کاپی کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم اتنا فریکوینٹلی ان سنت کو پڑھا کرتے تھے کہ جو اجنبی اس میں کوئی اس شہر میں نیا آتا تو وہ جیسے نماز کے لیے جوائن کرتا نا مسجد میں، کہ اس کو یہ گمان ہونے لگ جاتا تھا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی، اب سارے سنت پڑھ رہے ہیں. اتنا یہ لوگ فریکوینٹلی صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اس نماز کو. ہم تو نہیں پڑھتے، تو اب انشاءاللہ شروع کر دیں. میرے گھر میں تو ہم لوگ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، میرے ہسبینڈ بھی، میں بھی، مغرب سے پہلے 2 سنت جو ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ضروری نہیں، آپ اس کو ویری لائٹ
چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے اس کو کر لیں جب تک آپ باقی لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے گھر مغرب جماعت میں ہوتی ہے تو اس میں جب تک آپ ویٹ کر رہے ہیں یا آپ وضو کر کے آئے آتے ہی ساتھ آپ نے 2 نفل سنت کی نیت کی, ساتھ ہی تحیت الوضو کی نیت کی, 2 سنت پڑھ کے فرض نماز پڑھ لیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ جب یہ کریں گی تو آپ یہ سنت پہ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو سنت کا اجر ملتا جا رہا ہے. پورے دن میں دیکھیں جتنی زیادہ سنتوں پر آپ عمل کریں گے اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. پھر جمعے کے بعد کی سنتیں. تو جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو 4 رکعت ادا کرو. جمعے کے بعد 4 رکعت ہوتے ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جمعے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنی چاہیے, اور اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو جائز ہوگا. یعنی کہ کسی نے صرف 2 ہی پڑھ لی نا تو وہ بھی اوکے ہے, جائز ہے, لیکن 4 پڑھیں زیادہ بہتر ہے اس میں جمعے کی نماز کے بعد جو مسجد میں پڑھتے. ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ ہم جب ظہر کی, آپ نے اکثر یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پہ عربی لوگ زیادہ آتے ہیں تو یا سعودی عرب وغیرہ میں بھی کبھی دیکھیں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعے کی نا 2 فرض پڑھتے ہیں اور یہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز جب پڑھتے تھے نا مسجد میں تو 2 فرض پڑھنے کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے, یہاں تک کہ پھر اپنے گھر آتے پھر 2 رکعتیں گھر میں ادا کرتے تھے. تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جب مسجد میں جاتے ہیں ہم ساری نماز فنش کر کے وہیں پہ ڈن کر کے آتے ہیں. تو میں نے جب سے یہ پھر پڑھی تھی تو پھر جب میں مسجد میں کبھی جمعے کے لیے جاتی تھی نا تو میں پھر وہ 2 سنت گھر آ کے پڑھتی تھی. وہاں پہ صرف فرض پڑھ لی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم نے وہی کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں آپ کی نماز کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا. دوسری انہوں نے کہا کہ قبرستان نہ بناؤ گھروں کو, تو گھروں میں بھی برکت ہونی چاہیے. اس سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں بھول جاؤں اس سے پہلے کہ آپ یہ دیکھیں جب ہم گھروں میں ہمارے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں 2 چیزیں رہتی ہیں ہمارے علاوہ. انسان تو رہتے ہی ہیں نا, ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں, تو دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ایک تو وہ شیطان جو ہمارے ساتھ ایک آلویز لگا ہوا ہے نا, وہ تو آپ بورن نہیں ہوئے نا تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر کچھ شیطان ہیں جیسے شیطان جو باتھ روموں میں رہتے ہیں نا, باتھ روموں میں تو ظاہر اینجلس نہیں جاتے. گھروں میں آپ کے اینجلز آتے ہیں جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ محفل ہوتی جمع ہو جاتے ہیں, آپ گھر میں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو اینجل آپ کے پاس آتے ہیں. نماز جیسے پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاس بیٹھ کے دعا کرتے ہیں جب تک آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں. جیسے ہی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اینجل گھر سے نکل جاتے ہیں, تو پھر جب اینجل نکل جاتے ہیں تو پورا کا پورا آپ کا گھر کس کے قابو میں آ جاتا ہے؟ شیاطین کے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں کہ جس کی وجہ سے فرشتے آپ کے گھر میں آتے ہی نہیں سیدھے سے. نو میٹر واٹ یو ڈو, آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے. کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ تصویریں. اگر ہمارے گھر میں تصویریں آپ نے رکھی ہوئی ہیں نا, ہمیں شوق ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی تصویریں ہم لگا کے, یا گھر میں پورٹریٹس لگی ہوئی ہیں, یا اپنے کیلنڈر ایسے لگائے ہوئے جن پہ انسانوں کی تصویریں یا جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ اسٹیچوز ہیں جیسے گھوڑا بنا ہوا ہے رکھا ہوا ہے, ایسی کوئی چیز آپ کے گھر میں ہے تو فرشتہ نہیں داخل ہونے لگا گھر میں. تو پھر آپ نمازیں بھی پڑھیں کچھ میں کہ فرشتے نہیں آ رہے آپ کے پاس. اسی طرح کتا رکھا ہوا ہے گھر میں آپ نے, فرشتہ داخل نہیں ہوگا اس گھر میں. میوزک چلتا ہے جہاں پہ شراب نوشی ہوتی, لوگ شراب پیتے ہیں جس گھر میں, اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اب ہمیں یہ بھی ایک اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم دیکھیں کہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسے کیلنڈر تو نہیں لگے ہوئے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں انسانوں کی, جانوروں کی, پرندوں کی, اور یا ہمارے گھر میں ہم نے اپنی تصویریں وغیرہ تو نہیں لگائی ہوئی. اگر ہیں تو اٹھا لیں, کیونکہ پھر آپ کے گھر فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں. کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت تو فرشتے آتے ہیں نا, تو وہ آئیں گے ہی نہیں پھر. اب اس کے بعد میں فجر کی سنتوں کی فضیلت تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فجر کی 2 سنتیں
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے جو فرض سے پہلے 2 سنت ہم پڑھتے ہیں. اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ 2 سنت آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمیں تو یہ ہے نا کہ 2 سنت پڑھی جاتی شروع میں. ان کیس جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا جماعت آپ کی گھر میں یا مسجد میں آپ گئے ہیں تو اب وہاں آپ نے سنت نہیں پڑھ سکے اور جماعت آلریڈی کھڑی تھی, تو اب آپ اس میں کیا کریں گے کہ آپ اس میں جماعت کو جوائن کریں گی, پھر اپنی شروع کی سنت آپ بعد میں ادا کریں گے. اب اسی طرح گھر میں آپ دیکھیں بعض اوقات ہماری آنکھ دیر سے کھلتی ہے. اب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میری نماز اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اگر میں سنت بھی پڑھوں پھر ساتھ فرض بھی پڑھوں تو یہ نہ میری فرض مس ہو جائے. تو اس میں آپ کیا کریں گی, آپ صرف سنت اپنے جو ہے نا فرض ادا کریں گے. فرض ادا کرنے کے بعد ٹائم بچ گیا اتنا کہ 1 رکعت بھی اگر مل گئی تو 2 سنت کی نیت کر لیں. 2 سنت میں آپ نے کھڑی ہوگی, پہلی رکعت میں تھی کہ شروع کا ٹائم ہو گیا, آپ کنٹینیو کریں گی, آپ کو اپنی وہ سنت کا اجر مل جائے گا, وہ آپ کی ہو جائے گی. کیونکہ فرض از مور امپورٹنٹ دین یور سنہ. تو یہ کہ آپ سنت پڑھتی نہیں فرض چلے گئے تو فرض پہلے پڑھ لیں, ٹائم بچ جائے تو پھر سنت ادا کر دیں اس کے بعد. تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب چونکہ میں نے شروع میں سنت نہیں پڑھی اب فرض ہی پڑھی ہیں تو سنت اب میری گئی, میں نہیں اس کو ادا کر لیں آپ بعد میں اگر ٹائم ہے. اچھا ایک اور چیز, مجھے نہیں پتہ آپ میں سے کتنوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی یہ 2 سنت پڑھتے تھے تو اس کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے, اور دعا پڑھنے کے بعد وہ لیٹ جاتے تھے, لیٹتے تھے اپنے سیدھے پہلو پہ, دائیں پہلو پہ لیٹتے تھے, ایسے کر کے تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, پھر اٹھ کے فرض نماز ادا کرتے تھے. تو یہ میں نے جب سے یہ بھی میں نے پڑھا تھا تو اس کے بعد سے میں 2 سنت پڑھتی ہوں. پھر وہ دعا تو میں نے جو کہ یاد کی ہوئی ہے, تو میں وہ دعا پڑھتے وقت دعائے نور ہے اس کو نا دعائے نور ڈال دینا گروپ میں. تو دعائیں پڑھتے وقت نا میں ساتھ ہی یہ سنت پڑھتے اپنے جانماز پہ سیدھے طرف لیٹ جاتی ہوں, دعائے نور پڑھتی ہوں, پھر کے کھڑی ہو کے اپنے فرض ادا کر دیے کہ آپ کو وہ بھی سننا کا ایک اجر مل جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اتنی سی چیز ہم نے ابھی بہت زیادہ نہیں پڑھا ہے, لیکن آپ کو کتنی چیزیں ایسی جو نئی ہمیں پتہ چل گئی نا اس میں. تو ہر دفعہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے یہی ہے علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہمیں نہیں پتہ چلی جو ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے. تو یہ دعائے نور ہے, انشاءاللہ گروپ میں اس کو شیئر کر دیں گے. مشاری کی آواز میں بڑی خوبصورت دعا ہے, یاد کر لیں, بہت اچھا ہے. اب یہ چیز آپ دیکھیں, آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے, آپ کے گھر میں اگر 4 بھی ممبر ہیں, 5 ممبر, 6 ممبر ہیں, ہر بندہ اس پہ عمل شروع کر دے گا تو آپ کو اس کا اجر ملنے لگ جائے گا. ان 6 لوگوں کا یا 5 لوگوں کا اجر آپ کو مل جائے گا جس نے اس کو بتایا آگے. فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ جو میں نے آپ کو آلریڈی پہلے بتا دیا تھا. اور اس میں کیسے اس کی دلیل ہمیں کیا ہے, صحیح مسلم سے دلیل ملتی ہے. ایک شخص مسجد میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے. اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت سنت پڑھی, پھر جماعت میں شامل ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ تو نے فرض نماز کس کو شمار کیا, جو تو نے اکیلے پڑھی تھی یا جو تو نے ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھی تھی, وہ کون سی تمہاری فرض نماز تھی. تو معلوم ہوا کہ فرض ہوتے وقت, یعنی کہ اگر فرض نماز ہو رہی ہے نا تو پھر آپ اپنی نماز علیحدہ نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر آپ نے فرض سنت کی نیت کر کے پڑھ رہے تھے اور اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی, اور اب وہ فرض کی ظاہر جماعت تو فرض کی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ اپنی سنت توڑ دیں گے, نماز توڑ کے آپ اپنی جوائن کریں گے وہ فرض, کیونکہ فرض کی مور امپورٹنس ہے. اور یا پھر اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ فرض شروع ہونے والے ہیں تو پھر آپ اپنی سنت نہ شروع کریں اس وقت, پھر اس کا ویٹ کریں آپ. نمازوں کی رکعت تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو پتہ چلتا ہے کہ جو فجر کی ہیں سنت میں ہم نے فجر کی میں کیا پڑھنا ہے, 2 سنت 2 فرض ہیں. ظہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت ہے. عصر کی نماز 4 فرض ہیں. مغرب کی نماز 3 فرض 2 سنت ہے, اس میں بھی 2 نفل نہیں ہے بعد کے. نماز عشاء آپ دیکھیں 4 فرض اور 2 سنت ہے.
اس میں وطر بھی نہیں ہے. وطر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ، تہجد کی نماز ہے بیسکلی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بتانے کا مقصد میرا آپ کو صرف یہ تھا، ایکچول نماز یہ ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو وہ جو ہم نے اپنے ملک میں پاکستان میں نمازیں اتنی لمبی نماز کر کے جب بچوں کو کرتے ہیں نا، بچے نماز سے بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں عشاء کی نماز 17 رکعتیں آپ کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، تو بچے کیا ہوگا، وہ بالکل چھوڑ دیں گے کیونکہ تنگ پڑ جاتے، کبھی ٹائم ہو کبھی نہیں. ان کو یہ نماز وہ ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ ہے، یہ ایکچول نماز ہے. ہاں وطر عشاء کے جو ہیں اس کے بارے میں یہ آتا تھا کہ آپ اس کو عشاء کے بعد آپ پڑھیں اس صورت میں، جیسے آپ کو پتہ ہو کہ میں صبح نہیں اٹھ سکتی نا، اس میں بھی یہ کہ جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ وطر ابھی نہ پڑھیں، جب آپ بیڈ پہ جانے لگیں تو وطر پڑھ لیں اس وقت. تو تھوڑا گیپ دے کے پڑھیں عشاء کے ساتھ، بالکل ملا کے نہ پڑھیں. تو نہیں وطر تو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک کسی اپنے بات کی تھی نا کلاس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کبھی وطر کو مس نہ کرنا. تو وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی نہیں چھوڑے تھے. تو یہ کہ سفر میں بھی ہوتے تھے وطر پڑھتے تھے. اگر آپ کی پابندی ہے تہجد کی تو افضل یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد وطر پڑھیں. لیکن اگر آپ کو کبھی آنکھ کھلتی کبھی نہیں کھلتی تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے وطر پڑھ کے سوئیں تاکہ مس نہ ہو جائیں. چلے یہیں پہ نماز کا انشاءاللہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، باقی اگلے کلاس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.